حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، اور یہ نوجوان صحابی وہ صحابی ہیں جو دوڑنے کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، اور تیز دوڑنے والا گھوڑا کی رفتار کو یہ چھو لیتے تھے، دوڑ کے اندر اتنے ماہر تھے۔ اور ان کے واقعات بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک دشمن کا تعاقب کیا، فوج کا تعاقب کیا، اور تعاقب کر کے ان کو پکڑ لیا، تیر سے حملہ کیا اور کہا جب تک میرے پاس تیر ہے تم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے دشمن کو اپنی باتوں کے اندر پھنسائے رکھا اور پیچھے مدینہ سے کمک کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب مدینہ سے کمک آ گئی، مدد آ گئی، تو اس کے بعد انہوں نے دشمن کے اوپر حملہ بولا۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس شخص نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کل بیمینک، تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچپن کے اندر بچوں کو کھانے سے متعلق خاص طور سے تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عمرو بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر تھا، جب میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو روک دیا اور فرمایا کہ اے بیٹے، جب تم کھانا کھایا کرو تو بسم اللہ پڑھا کرو، بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع مت کرو، جب کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جب کھانا کھاؤ تو اپنے آگے سے کھاؤ۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا۔ بچپن کی حالت کے اندر ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لستطعت، یعنی جو تم یہ کہتے ہو کہ میرا دائنا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، تب تم دائنے ہاتھ کو اٹھا بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ اس کے بعد راوی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو دائنے ہاتھ نہ اٹھانے پر جو مجبور کرنے والی چیز تھی، وہ چیز کبر تھی، تکبر اور بڑائی تھی۔ غالباً شاید کہ یہ شخص منافق تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے بعد کبھی اپنے دائیں ہاتھ کو وہ اٹھا نہیں سکا۔ فما رفعہ الی فیہ، چنانچہ وہ شخص کبھی اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے پاس اٹھا کر لے کر نہیں جا سکے۔ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ حدیث شریف ہے کہ آدمی سنت کو ہلکا سمجھ کر کہہ دیتے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کریں کہ سنت کے مقابلے کے اندر اگر ہم نے کسی جرأت کا اظہار کیا یا سنت سے ٹکرانے کی ہمت کی، تو یہ یاد رکھے کہ اس سنت کے مقابلے کے اندر ہم کسی آزمائش کے اندر شکار نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب کسی چیز کے اندر آ جاتی ہے تو اس سنت کے آنے کے بعد ایک مسلمان کا ایمانی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بغیر سنت کو اختیار کیے ہوئے اس کا جی اور اس کا ایمان مطمئن نہ ہو۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے، آپ نے یہ معیار قرار دیا من احب سنتی فقد احبنی، جس شخص نے میری سنت سے محبت کیا اس شخص نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔